تیرا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان. تمام تعریفیں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء طفیل سنو نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ جل وعلا آخر دم تک سڑے دلوں میں نور ایمان قائم دائم ثابت رکھیں. میرے محترم بھائیوں بزرگوں پیارے دوستو، جناب کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 119 مسلسل میں جناب کے سامنے کچھ جمعہ تو تلاوت کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں اور آپ حضرات بھی سن کے ثواب حاصل کر رہے ہو. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچاں دے سنگ رل جاؤ. جلے بندہ سچاں دے سنگ رلدا ہے تے پھر انسان نو ایک فلاح دا رستہ ملدا ہے، کامیابی دا رستہ ملدا ہے. وہ ہر ڈاکے تو، ہر فریب تو، ہر دھوکے تو، ہر پریشانی تو بچ کے دونوں جہانہ دے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جتھے باقی کمیاں نے اتھے یہ کمی بھی باقی بہت موجود ہے کہ اسی اپنے یار دے رستے تو ہٹ گئے. بڑیاں کمیاں پائیاں جا رہی ہیں اور سب تو بڑی کمی ساڑھے وجود دے اندر، ساڑھے ماحول دے اندر، ساڑھے معاشرے دے اندر اور ساڑھے رہن سہن دے اندر وہ یہ ہے کہ اسی اپنے یار دے رستے نو چھوڑ دیتے. لیکن اللہ جل مجدہ دا بار بار یہی حکم مبارک ہے کہ ڈر میرا ہوئے، حیا میرے یار دا ہو. میرے یار دا حیا رکھ لو، میرا ڈر رکھ لو. تے جڑیاں سنگتاں میں بنا دیتیاں نے، نسبتاں میں بنا دیتیاں نے، انہاں نسبتاں نال اپنا تعلق مضبوط رکھ لو تے دونوں جہان دے اندر تہاڈی کامیابی ہے. میں مثال دینا، یہ حدیث شریف دے اندر یہ بات موجود ہے. نکتہ اور پوائنٹ جناب نے یہی رکھنا ہے کہ اللہ دا یہ حکم ہے کہ سچیاں دے سنگ رہو. انسان اے دنیا دے معاملات نے، دنیا دا وقت گزر جائے گا، گزرتا پیا مشکل نال گزرے، آسانی نال گزرے. لیکن اس سچائی دا، اس اچھائی دا، اس نسبت دا، اس تعلق دا پتہ ہو لے انسان نو اس ٹائم لگنا ہے جس وقت روح دے پرواز کرن دا وقت آنا. روح دے پرواز کرن دا وقت جس وقت آئے گا تو پھر انسان آکھے دا واقعی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کچھ سچیاں دا سنگ میں چاہیے سی اور میں یہ نسبت چاہیے سی، میرا تعلق مضبوط ہونا چاہیے سی. جویں کہ اسی دیوار نو دیوار نال مضبوط کرنے ہیں، کہنے ہیں بے اے دیوار دا جوڑ اس دیوار نال لا دئیے، دیوار مضبوط ہو جاوے. اتنے پھر چھت پا دینے ہیں، چھت دیواراں ہور مضبوط ہو جان، پھر دروازہ لا دینے ہیں، ساڑا گھر مضبوط ہو جاوے. اس طرح ہی اپنے ایمان تے، اپنے عشق تے، اپنے عقیدے دے جڑی کوٹھی ہے، عمارت ہے، ان میں اسی مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ بھی مضبوط ہو جائے، وہ کامل ہو جاوے، وہ اعلیٰ ہو جاوے اور اسی جلے ساڑی روح پرواز کرے تے اسی کامیابی دا رستہ لے کے اور کامیابی دی سیڑھی تے چڑھ دیا ہویا کامیاب ہو جائے. حضور دے صحابہ
جنہ دے بارے رب دا قرآن پہ فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. رب نے فرمایا کہ میرے یار نو انج منیا جی میں میرے یار دے اصحاب نے منیا ہے. جملہ بڑا قابل غور ہے اور قرآن پاک دے اندر یہ بات موجود ہے. پہلا پارا اور پہلے پارے دا پہلا صف ورقے نو تسی پڑھو تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور پھر پہلے پارے دے آخری صفحے دے اتے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا جی میں میرے یار دے یاراں نے میرے یار نو منے ہیں نا میرے رسول تے میرے محبوب نو منے ہیں جی انج منو گے تے فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر ہدایت پا جاؤ. بات بڑی قابل غور ہے. اس منن وچ اس عقیدت وچ اس پیروی وچ بڑی کمی آ گئی اور اسی اس کمی نو محسوس نہیں کرتے. بہت بڑی کمی. یار دے یاراں نے کیویں منیا میں مثال دے جمع بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. لیکن رب تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی تھی. رب تعالیٰ نے اے دیکھو نا آیت نمبر 13 رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. آمن الناس مراد نے حضور دے اصحاب حضور دے پھر بولو حضور دے اصحاب. فرمایا پہ ان ایمان لے آنا ہے. اور پھر آخری جو ورقہ ہے آخری صفحہ اتھے رب تعالیٰ نے وہ آیت نمبر 13 سی یہ آیت نمبر 137 ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا جی میں میرے یار دے یاراں نے میرے نبی نو منیا میرے رسول نو منیا انج منو گے تو پھر ہدایت والے بنو گے. اگے ایک اور گل بھی اے فرمائیے وَإِن تَوَلَّوْا اگر تسی پھر جاؤ گے یار دے در تو پھر جاؤ گے یار تو مکر جاؤ گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فرمایا اس سے بڑا تے بدبخت ہو جائے گا. بات سمجھ آؤں پھر اس رستے تے ایسی نہیں چل دے پھر جس رستے دا اللہ نے سن حکم فرمایا. چھوڑو جی صحاب دی کیڑی گل ہے جی تسی اہل بیت دی گل کرو تے کوئی اگاں بولیا ہو سکے جی اہل بیت نو چھوڑو جی تے صحاب دی گل کرو. کوئی آندا جی چھوڑو جی شہیداں دی گل کرو صدیقاں نو رہن دیو. کوئی آندا صدیقاں دی گل کرو شہیداں دی نو رہن دیو. کوئی آندا جی ولیاں دی گل کرو دوجیاں نو رہن دیو. جڑا رہن دیو چھڑ دیو پھڑ لو یہ طریقہ اہل سنت و جماعت دا نہیں نہ ہی عقیدہ اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ پکا تے سچا یہی ہے. پھر اپنے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بات سمجھ آ گئی. وَكُونُوا ایک دفعہ سارے بول فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تے سچے ہوئی نے جڑے یار نہ لگ گئے. بات سمجھ آؤں دی پئی کوئی نہ. سچے ہوئی نے جڑے یار نہ لگ گئے جڑے یار دے در تے آ گئے اور رنگے گئے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. جنہ تے مصطفی رنگ آ گیا حضور دا رنگ آ گیا حضور دی محبت دا اتباع دا عقیدت دا پیار دا عشق دا رنگ آ گیا اور رنگے گئے. فرمایا جنہ جنہ تے میرے یار دا رنگ ہے اور انہاں دن سنگ رل جاؤ تسی بھی رنگ جاؤ گے اور تسی بھی کامیاب. میں مثال دے میں اتنی تمہید کیوں بننی تاکہ مسئلہ جناب دے گوش گزار صحیح ہو جائے. حضور دیکھ صحابی نہیں جنہ دا نام ہے حضرت سلمہ. کی نام ہے؟ بس ایک محبت نال بولنا ہے. حضور دے صحابی دا پیارا نام کی حضرت سلمہ. بخاری شریف بن اکوا یہ حضور دے صحابی اور ایک شان دے مالک سن حضرت سلمہ بن اکوا ایک شان دے مالک سن. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے بھئی میرا سلمہ میرا یہ صحابی اتنا طاقتور ہے کہ جس وقت وہ دوڑتے سن ان کوڑ جڑا کوڑ سوار تھی نا کوڑ سوار وہ تیز رفتار کوڑا بھی انہوں نے نہیں سی ڈال سکتا.
حضرت سلمہ بن اکوا اتنی پاور دے مالک سن جس وقت آپ دوڑتے سن ان کو آپ نے کوڑا اللہ اکبر آپ فرماندے سن میرا یہ سلمہ یہ میرا صحابی ہوئے جن کو گھوڑ سوار بھی نہیں رہ سکتے تے ہن سنو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ انہاں دی حضور نال محبت کتنی سی آپ جس وقت بھی حضرت سلمہ بن اکوا مسجد نبوی وچ آوندے سن مسجد نبوی وچ جس وقت انہاں آونا انہاں ایک خاص ستون دے کول آ کے نماز پڑھنا شروع کر دینی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک بندہ ہر روز جی میں کوئی بندہ ویکھن لگ پوندا ہے مسجد جاندا ہے یا مسجد کی کردا ہے اب بندے پیچھا بھی کر دیں نا حالانکہ جسوسی منع ہے رب نے منع کیتا ہے سورہ الحجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم آگے فرمایا ولا تجسسوا بجسوسی نہ کرے لیکن اسی کیمرے فٹ کر دینے ہیں اور کیمرے فٹ کر کے ٹھیک ہے اگر ملکی سطح تے کوئی معاملہ ایسا ہے جس طرح کے سڑی خفیہ ادارہ کر دیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک صرف بغض اور عداوت اور حسد دی بنا دے ہوتے بندہ کچھ ادھر جسوسی کرتا ہوئے کوئی دو کیمرے لاندا ہوئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا جسوسی نہیں کرنی بات سمجھ آ رہی ولا تجسسوا جسوسی نہیں کرنی اور اگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے دی غیبت بھی نہیں کرنی اور ہن ان دے وچ کی بعضکم بعضا ان دا عطف ولا تجسسوا تے مطلب کہ یہ جی میں ایک دوسرے دی غیبت نہیں کرنی ایویں ایک دوسرے دی جسوسی بھی نہیں کرنی لیکن ساڈا ایک اپنا عمل ہے اسی کہنے ہیں فلانا نیکی کرے تے کیوں کرے فلانا مسجد جاوے تے کیوں جاوے فلانا نیکی کرے تے کیوں کرے یہ ساڈا عمل ہے لیکن نہیں یہ تیرا عمل اور تیری نیت اور تیرا ارادہ یہ درست نہیں ارادہ اور عقیدت اور تیرا عمل درست ہو یہ حضرت سلمہ بن اکوا والا ہے آپ مسجد نبی دے کول جانتے ہیں مسجد نبی شریف دے اندر اور ایک خاص ستون دے کول جا کے نماز پڑھنا شروع کر دینے ایک شخص جس کا نام ہے یزید بن عبید اس نے ایک دن سوال کر لیا کہ حضرت جی سمجھ نہیں آتی جس وقت ہی میں تمہیں ویکھنا مسجد نبوی دے اس ستون دے کول امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھئی وہ ستون کیڑا سی یہ وہ ستون سی مسجد نبوی دا جس ستون دے نال قرآن پاک رکھے ہوئے سن قرآن پاک رکھے سن لوگوں دی تلاوت واسطے پڑھن واسطے تو یزید بن عبید نے کیا ہن توجہ بھی عقیدت دا کس طرح دا انداز ہونا چاہیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بھئی وہ ستون سی جتے نال قرآن پاک رکھے گئے سن لوگوں دی تلاوت واسطے تو یزید بن عبید نے کیا حضرت جی میں جس وقت بھی آنا اے ابو مسلم آپ دی کنیت سی ابو مسلم حضرت جی میں جس وقت بھی آ کے ویکھنا بھئی جناب نماز وغیرہ اتھی آپ اس ستون نال ہی پڑھ دے وجہ کی آج اسی درود و سلام کھلو کے پڑھ لگی تھے بھئی اسی کیا وجہ ہے اسی بے کے ہاتھ بن کے دروشی پڑھ دو بھی تو کہتے ہیں جی اس کی کیا وجہ ہے اسی عقیدت نال مدینہ شریف المو کر کے درود و سلام پڑھیے تھے کہ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی بھئی آپ یہ کیا پڑھتے ہیں رکھنا ڈالنا یا جسوسی کرنا یا عقیدت دا اظہار نہ کرن دینا یہ وکونوا مع الصادقین نہیں وکونوا مع الصادقین یہ سچیاں دے سنگ رل جاؤ اور انہاں دے طریقے نو اپناؤ
ہن جواب سننے والا حضرت سلمہ بن اکوا دا، صحابی دا نام یاد ہے؟ ایک دفعہ یاد رکھو، بولو حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ باپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ درود شریف آنکھوں سے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ بڑے بڑے عجیب عجیب سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو ہے ساڑھی بھئی آپ یہ کیوں چومتے ہیں؟ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت سلمہ بن اکوا کو جس وقت زید بن یزید بن عبید نے جس وقت پوچھا بھئی حضرت جی کی گل ہے، کیوں ہے ستون دے نال کھلو کے نماز پڑھ دے ہو؟ تو انہوں نے پتہ کی جواب دیتا، ایک دفعہ تو دلوں کر کے کہویں تو پھر میں تن جواب سناؤں۔ حضرت سلمہ بن اکوا فرماندے نے ہور تے کوئی میرے کو دلیل نہیں، میں تن قرآن چو کٹ کے دکھاواں، میرے کو دلیل ایک ہی ہے، میرا عشق، میرا عشق تے عشق کندے نال؟ آمنہ دے لال نال۔ آکھیا بس ایک ہی دلیل اے وے کہ اے ستون دے کول میرا یار نماز پڑھدا سی تے میں یار دی ادا نو زندہ کرن واسطے اس ستون کول نماز تے اج اگر ان کیتا جاوے اے روحانی حاضری ہے، اے روحانی حاضری ہے، اسی تے بہ کے یار دیاں گلاں کردے پے، اے روحانی حاضری ہے۔ ایک جسمانی حاضری ہے، اسی روضہ رسول دے سامنے پہنچنے ہیں، جا کے درود و سلام پیش کرنے، حاضری پیش کرنے، اور جسمانی حاضری ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور نو ویکھیا ہے، بے حضور ایسا ستون دے کول کھلو کے نماز پڑھتے سن تو میرے عشق نے بھی یہ آکھیا ہے بھئی سلمہ یہ یار دا جو میں تے پھر یار دے پیران تے پیر رکھ کے چلنا۔ تائیں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ واہ حضرت سلمہ نے کی جواب دیتا، میں یار نہ ویکھیا۔ تسی مسجد چاہندے ہو تے کس واسطے آندے ہو؟ مسجد تسی آئے ہو، میں میرا یار مسجد گیا، میرا یار نے مسجد بنائی، یہ میرے یار دی ادا ہے۔ تائیں تے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں شوق تیرا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز، سمجھ آوے تے بولے آئے، نہ آوے تے پھر اگلے جمعہ دا انتظار کرے آئے۔ شوق نہ ہو اگر میری نماز کا امام، شوق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود۔ شوق نہ ہو اگر تیرا، گل آ گئی تیرا، بولو کی تو پھر کی سی؟ حضرت سلمہ بن اکوا کول کی سی؟ مسجد نبی تو ساری پئی سی، ساری نہیں سی مسجد نبی،
لیکن حضرت سلمہ بن اکوع اس جگہ تے زیادہ نماز پڑھ دے جتھے مدینے دے تائیدار زیادہ نماز پڑھ دے. اے جے وکونو ما صادقین سچے دے سنگ رلو. ہن اگے چلو تھوڑا جا. حضور دے دوسرے صحابی جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے. مکہ المکرمہ تے مدینہ طیبہ کتنا سفر ہے؟ سینکڑے دے حساب نہیں سفر. مکہ المکرمہ تا مدینہ طیبہ. بھئی آپ کیا کرتے ہیں ادھر؟ کیا کرنے جانا ہے آپ نے؟ یہ حضور نال وفا نہیں، حضور نال غداری. حضرت اے بھی بخاری شریف دے وچ جیڑی پہلی گل کی یہ بھی بخاری شریف ہے، جیڑی دوسری گل کردا پیا یہ بھی بخاری شریف ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن، ایک بار بولو تو صحیح، حضرت سیدنا عبداللہ ابن 30 کنی سی بلا اس بندے دی، یہ جنے دی مفتی، یہ مدینہ تھا، مدینہ شریف دے مفتی. آپ نے نا مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ المکرمہ تک نا وہ جگہ تلاش کی دیاں جتھے حضور گزرتے ہیں یا نفل پڑھ دے سن. ہولی جیا ہولی جیا ہولی جیا. کون؟ حضرت عبداللہ مفتی مدینہ. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی آپ نے وہ جگہ تلاش کیتیاں. بھئی آپ یہاں پہ نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی تھے یار کسی اللہ دے ولی پڑھے، یہ تو شرک ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن رب کائنات نے یہ بھی تو سورہ لقمان وچ فرمایا نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. فرمایا ان دے پیراں تے پیر رکھ کے چلنی جڑا تینوں میرے تک لے آوے. او بھائی بکھائی کہ میاں والی اپنے ہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. فرمایا ان دے راہ تیرا ان دے رستے تے چلنی، ان دے قدماں تے قدم رکھ کے چلنی جڑا میرے رستے تے چلتا ہوئے وہ تینوں میرے تک پہنچا دے وے.